بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے نیت کا پھل۔ کسی زمانے میں ایک بڑا نیک دل، سخی اور منصف بادشاہ تھا۔ اس کے ملک میں کوئی شخص غریب اور محتاج نہ تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں کو ملک کے ہر شہر اور ہر قصبے میں اور ہر گاؤں میں بھیج کر اپنی رعایا کا حال معلوم کراتا اور خود بھی جگہ جگہ گھومتا پھرتا۔ اگر کسی علاقے میں کوئی شخص محنت، مشقت یا نوکری کر کے کمائی کرنے کے قابل نہ ہوتا تو اس شخص کے کنبے کے لیے شاہی خزانے سے ماہوار وظیفہ مقرر کیا جاتا۔ اس طرح اس شخص کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھیں اور غریبی کا نام و نشان بھی کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اسی طریقے سے اس بادشاہ کی طرف سے انتظام کرنے والے ایسے حاکم اور افسر مقرر کیے گئے تھے کہ وہ دن رات ملک کے چپے چپے میں گھوم پھر کر حفاظت کرنے میں مصروف رہتے۔ چنانچہ اس ملک میں کہیں چوری یا کسی کے خلاف ظلم یا زیادتی نہ ہونے پاتی۔ بادشاہ انصاف اور انتظام میں دنیا کے دوسرے بادشاہوں سے بہتر اور مشہور تھا۔ اس ملک کا نام شاد آباد تھا، کیونکہ وہاں سب لوگ خوشحال اور آرام چین سے آباد تھے۔ ملک کے کھیتوں میں ہر قسم کا اناج پیدا ہوتا تھا اور باغوں میں ہر قسم کے عمدہ خوش ذائقہ پھل اور رنگ برنگ کے خوشنما پھول جگہ جگہ اپنی بہار دکھاتے نظر آتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شاد آباد کا نیک دل بادشاہ شکار کے لیے اپنے وزیروں اور امیروں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جنگل میں پہنچ کر بادشاہ سلامت خود ان کے ساتھ وزیر جو گھوڑوں پر سوار تھے شکار کے جانوروں کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ بادشاہ گھومتا پھرتا ایک ایسی بستی میں پہنچ گیا جو بہت خوبصورت تھی۔ اس بستی میں جگہ جگہ پھلوں کے بے شمار درخت اور جنگلی پھولوں کے خوشنما پودے تھے۔ حالانکہ وہاں کوئی دریا، نہر یا چشمہ نظر نہیں آتا تھا، بادشاہ قدرت کی یہ بے مثال کاریگری دیکھ کر اپنے دل میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ بادشاہ کو سخت گرمی کی وجہ سے شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ وہ بہت تھک بھی گیا تھا، لیکن پینے کے پانی کا کہیں پتہ نہ چلا تھا۔ آخر بادشاہ کو ایک درخت کے نیچے چند بچے کھیلتے نظر آئے۔ بادشاہ نے ان بچوں کو اپنی طرف بلایا۔ ان میں ایک بچی جو بہت زیادہ سمجھدار معلوم ہوتی تھی، اس سے بادشاہ نے پانی پینے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ کی یہ خواہش سن کر وہ لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئی اور جلدی سے پھلوں کا شربت بنا کر ایک گلاس میں لے آئی۔ یہ شربت بہت میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ بادشاہ شربت پی کر تازہ دم ہو گیا۔ اس نے خوش ہو کر لڑکی کی تعریف کی اور اس سے کہا، تم نے شربت بنانے کی کیوں تکلیف کی؟ سادہ پانی لے آتی۔ لڑکی نے جواب دیا، شربت تو نہیں بنایا، ہمارے چھوٹے سے گھر میں کئی درخت ہیں، ان میں جو پھل لگے ہیں یہ ان کا رس ہے۔ میری ماں نے ایک پھل توڑ کر اس کا رس نچوڑ کر گلاس میں بھر دیا، میں یہ رس آپ کے لیے لے آئی۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت تعجب ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس بستی میں کس قدر لذیذ اور خوش ذائقہ پھل پائے جاتے ہیں۔ پھر لڑکی سے ایک گلاس اور رس لانے کی فرمائش کی۔ لڑکی جلدی سے رس کا گلاس لانے کے لیے چلی گئی۔ اس درمیان میں بادشاہ سلامت کو خیال آیا کہ اس خوبصورت بستی کو کیوں نہ سرکاری ملکیت میں لے لیا جائے۔ ایسے عمدہ اور لذیذ پھلوں اور اس کے رس سے تو ہمارے شاہی خاندان کو لطف حاصل کرنا چاہیے۔ بادشاہ یہ بات سوچ رہا تھا کہ لڑکی رس کا آدھا گلاس لیے منہ بسورتی آئی اور شرمندگی کے ساتھ یہ گلاس دیتے ہوئے بولی، میری ماں کہتی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ سلامت کی نیت میں کوئی کھوٹ یا خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے پھلوں کا رس خشک ہونے لگا ہے۔ بہت مشکل سے کئی پھلوں سے
یہ آدھا گلاس رس نکل سکا ہے۔ بادشاہ لڑکی کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور دل میں بہت شرمندہ بھی ہوا کہ میری نیت میں ایسی برائی کیوں پیدا ہوئی۔ میں نے اپنی رعایا کے غریب لوگوں کی بستی پر زبردستی قبضہ کرنے کا ارادہ کر کے ایسا گناہ کیوں کیا؟ اس نے دل ہی دل میں اپنی اس بدنیتی کے لیے اللہ پاک کے حضور توبہ کر کے معافی مانگی۔ پھر بادشاہ نے لڑکی کی اس بات کو آزمانے کے لیے کہا، دیکھوں کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے۔ لڑکی سے کہا، اچھا ایک بار پھر کوشش کرو، شاید کچھ زیادہ رس نکل آئے اور میری پیاس بجھ جائے۔ لڑکی نے بادشاہ کو اجنبی سمجھ کر اس کی پیاس بجھانے کی خاطر رس لانے کے لیے دوبارہ گھر گئی اور تھوڑی دیر میں ہنستی ہوئی خوشی سے رس کا بھرا گلاس لے کر آئی اور بولی، اماں کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت ٹھیک ہو گئی۔ اس بار ایک ہی پھل نچوڑنے سے پورا گلاس رس سے بھر گیا، ہمارے پھلوں میں دوبارہ رس آ گیا۔ لڑکی کی بات سے بادشاہ سلامت کو یقین آ گیا کہ واقعی اس نے جو کچھ کہا ہے بالکل سچ ہی کہا ہے۔ انہوں نے لڑکی سے رس کا گلاس لے کر پیا اور خوش ہو کر اسے انعام دیا۔ پھر اس سے پوچھا، مجھے پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ لڑکی بولی، آپ ایک مسافر ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ لڑکی یہ سن کر ڈر کے مارے پیلی پڑ گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، اوہ ہمارے بادشاہ سلامت! لڑکی کی چیخ سن کر سب بچے دور دور سے وہاں آ کر جمع ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے لڑکی کو پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی ڈرو نہیں، تم نے جو کچھ کہا وہ بالکل سچ تھا۔ میری نیت میں خرابی آ گئی تھی، مگر میں نے اپنی بد نیتی کے گناہ سے توبہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگی اور اپنی نیت درست کر لی۔ اپنی اماں کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا مجھ پر ان کا بڑا احسان ہے۔ ان کی نصیحت نے میری نیت کی خرابی دور کر دی اور نیکی کی بات بتائی۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور سب اسے دیکھتے رہ گئے۔